کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتی تے کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑ دے، او جیڑا گھر بیٹھا اونوں پھڑیا نہیں۔ دل چاہے جے نیو لاون دا، دل چاہے جے نیو لاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا۔ جے کتا در در پھرے اتے در در دور دور ہووے، جے کتا در در پھرے اتے در در دور دور ہووے، جے کتا ایک در دا ہو روے اتے کانوں دور دور ہووے، سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا او دل کادا نمازی، جس دے اندر عشق نہیں او کیا پنڈت کیا قاضی۔ بلے شاہ ہن رب منا لے لا کے سر دی بازی، او سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج پروگرام کو ہم نے ہمیشہ کی طرح 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں تقریباً ہم سب بھی سننا چاہتے ہیں کہ آخر حقیقت ہے کیا۔ ہمارا جو پہلا جو موضوع ہے وہ ہے خواب اور حقیقت۔ خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ خواب کبھی حقیقت ہوتا ہے، کبھی حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی حقیقت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ کبھی خوشی بن کے آتا ہے خواب، کبھی اداسی بن کے آتا ہے، کبھی حسرت بن کے آتا ہے، کبھی مایوسی بن کے آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مگر خواب تو زندہ لوگوں کو ہی آتے ہیں، کچھ تو تعلق ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب دیکھنے چاہیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو جاگنے پہ مجبور کر دیں اور محنت کرنے پہ مجبور کر دیں کہ آپ کسی طرح انہیں سچ کر دکھائیں۔ خواب سبھی دیکھتے ہیں، اس کے لیے سونا ضروری ہے، اور
کتنا سونا ضروری ہے. صرف ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سوتے ہی رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی طرح ہی گزار دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انتھک محنت سے ان خوابوں کو پورا کرتے ہیں. تو خواب کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کبھی کبھی ہمیں بہت ہی ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کھانا زیادہ کھا لیا اس کی وجہ سے خواب آ رہے ہیں, کچھ یا کچھ ایسی روٹین چل رہی ہے, کچھ ایسا پریشر چل رہا ہے آپ کے جو آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے, وہی چیزیں آپ کو خواب میں بھی نظر آ رہی ہیں. تو وہ کیا خواب سچ ہو سکتے ہیں, یا سچے خواب کن تاریخوں کو آتے ہیں, یہ ایک خواب بار بار آپ کو آتا ہے, یہ سب کیا ہے؟ آج اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ بڑے قابل احترام مہمان موجود ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ ہیں ریکی ایکسپرٹ ہیں, مائنڈ سائنسز سے ان کا تعلق ہے, محمود عالم صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. گریٹ. اور ہمارے ساتھ آج جو اسلامک اسکالر موجود ہے, بڑے نفیس انسان ہے ماشاءاللہ, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں خرم بھائی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. محمود بھائی جی, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ خواب جو ہوتے ہیں ان کا حقیقت سے کیا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا 24 گھنٹے میں انسان کے دماغ میں 50,000 خیالات آتے ہیں. اچھا جی, 50,000 خیالات آتے ہیں, جس میں خیالات خواب بھی ہے. اور دماغ جو ہے خیالات کا کارخانہ ہے. اس میں جو آپ سوچتے ہیں, پوزیٹیو سوچتے ہیں تو پوزیٹیو خواب آئیں گے, نیگیٹیو سوچیں گے تو نیگیٹیو خواب آئیں گے. خواب ہمیشہ بند آنکھوں اور نیند کی شکل میں آتے ہیں, اور ہمارا دماغ بیرونی تاثرات کو کسی حد تک کے قبول کر لیتا ہے. فار ایگزامپل جیسا کہ پرندوں کی چہچہاہٹ یا گھڑی کی ٹک ٹک کرنا, یہ بھی خواب میں شامل ہوتی ہیں. اور خصوصیات یہ ہوتی جو آپ کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے حیرت کی بات ہے, قدرت کی طرف سے بند آنکھوں میں وہ چیز دیکھ لیتے ہیں. بند آنکھوں کے آپ جو ہے وہ زبان بھی بول رہے ہوتے ہیں جو کھلی آنکھ سے نہیں بول سکتے ہیں, وہ چیز دیکھ لیتے ہیں, وہ منظر دیکھ لیتے ہیں. فرض کریں آپ اس وقت ابھی دیکھ لیں گے کسی K2 کی چوٹی پہ آپ کھڑے ہیں, لمحہ آپ دیکھ لیں گے کراچی کے سمندر میں ٹہل رہے ہیں. یہ سب آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ ہے. جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ جو ہے, جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ یہ کام شروع کر دیتا ہے. کانشیسلی آپ سو گئے تو آپ تو بول نہیں رہے, کچھ بھی نہیں, اس کے بعد سب کانشیس مائنڈ کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو سانپ کی شکل میں آتا ہے. لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تو ایک لہریں نکلتی ہیں دماغ سے جو سب کانشیس مائنڈ کام شروع کرتا ہے. لیکن آپ سب کانشیس مائنڈ سے کوئی بھی کام لے, کوئی بھی کچھ کرے, وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا. کانشیس مائنڈ سوال کرتا ہے, اگر کسی نے کچھ آپ جواب دے دیتے ہیں. لیکن سب کانشیس مائنڈ میں جو آپ کے چیزیں پوری نہیں ہوئی, جو رہ گئے ہیں, کوئی آپ کی امیدیں رہ گئیں, کوئی خواہشاتیں رہ گئیں, وہ خواہشاتیں اگر آپ بار بار دماغ میں لائیں گے تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جمع ہو جائے گا. جمع ہونے کے بعد جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا شعور سو گیا, نہ آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں نہ پیر ہلا رہے ہیں. تب جا کے سب کانشیس مائنڈ جو سوچتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل دیکھیں, کبھی کوئی اچھے منظر دیکھ لیا تو آپ نے سوچا کاش میں یہ کام کر لیتا, کاش میں اس جگہ ہوتا. تو یہ آپ اس چیز سے اٹیچ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس سے اٹیچ ہو رہے ہیں. جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی وہ لہریں اس مقام پر جا کے کنیکشن بناتی ہے. تب اس مقام پہ جا کنیکشن بناتی ہے, وہ کنیکشن کے وجہ سے آپ کو خواب آتے ہیں. یعنی کہ آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ چیزیں باقی رہ گئی ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے, اب ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے ان کی رائے لیں گے کہ دین کی روشنی میں خواب کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں خواب اور اس کی حقیقت اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کہ کیا ان کے پیچھے واقعی کچھ ہوتا ہے یا صرف خواب ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے وقفے سے پہلے محمود عالم صاحب کی رائے جو ہے وہ شامل کی, جو کہ مائنڈ سائنسز اور ریکی ایکسپرٹ ہیں, اور ابھی مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے جانیں گے کہ خواب کیا ہوتے ہیں. آپ کو آتے ہیں خواب؟
الحمدللہ آتے ہیں، اور خواب جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت اہمیت ہے، اور انسان چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بہترین تخلیق ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں کہ یہ جاگتے میں بھی بہت سارے کام کر لیتا ہے، اور ایسی کیفیت جس وقت یہ شعور کی کیفیت میں نہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سو رہا ہوتا ہے بندہ، تو ایسی کیفیت کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر ہم غور کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی کچھ خوابوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں سے ایک خواب جو کہ بہت ہی مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 23واں سپارہ ہے سورہ صافات میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا انی رأى فی المنام انبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے اس بارے کے اندر۔ تو خواب نبی کا ایک خواب ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہمیں سورہ یوسف کے اندر وہاں 3 خوابوں کا تذکرہ ہے۔ ایک خواب تو وہ خود دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کو فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے والد صاحب کو خواب بتاتے ہیں۔ پھر جب انہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں 2 قیدی انہیں اپنے خواب بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس علاقے کا بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آتے تو یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو خوابوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے ہیں، اور اس کا تذکرہ سرکار نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اور اس کی بہتر تعبیریں بھی سرکار نے بیان فرمائیں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے ہاں بھی تم میں سے کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں، میں پھر اس کی اچھی تعبیر اس کو بیان کروں گا۔ تو شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خوابوں کی ایک حیثیت ہے، اور خواب جو ہے جو علماء معبرین ہیں، علماء نے الحمدللہ اس فیلڈ کے اندر بھی کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، 3 کیٹیگریز کے خواب ہیں۔ ایک کہلاتا ہے حدیث النفس، ایک کہلاتا ہے شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، اور تیسرا ہے مبشرات خداوندی۔ ٹھیک ہے۔ حدیث النفس یہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میرے دل میں کوئی خیال، کوئی تمنا تھی، وہ مجھے خواب کی شکل میں نظر آئی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا تھا اور بڑی خوبصورت باتیں آج آپ کر رہے تھے خوابوں کے بارے میں، صرف آج کر رہا تھا۔ اس میں جیسے آپ نے جو ہے وہ کہا کہ کوئی کام آپ کر رہے تھے، اس کا اسٹریس آپ کے اوپر ہے جو وہ آپ کی خواب کی شکل میں نظر آ رہا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ خواب میں، وہ پریشانی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں، وہ خواب میں نظر آ رہا ہے، یہ حدیث النفس کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے شیطان کی طرف سے اس کے اندر وسوسہ ڈالنا، تو شیطان کے پاس بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ تصرف رکھتا ہے کہ آپ کو کوئی بری چیزیں دکھائے۔ تو اکثر جو ڈرانے خواب ہوا کرتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ تیسری چیز ہے مبشرات خداوندی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اچھے خواب ابھی بھی باقی ہیں، رؤیا صالحہ۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی ابتدا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سرکار خواب دیکھتے ہیں تو جیسا خواب دیکھتے ہیں ویسے ہی صبح میں وہ نمودار ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ خواب کی جو کیفیات ہیں اس کے حوالے سے، تعبیروں کے حوالے سے بھی علماء معبرین نے بڑا کام کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سچے خواب کب آتے ہیں، اور کیا خود ایسی پریکٹس سے سچے خوابوں کے اس لیول تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی محمود بھائی، یہ بتائیے کہ سچے خواب کب آتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے اتنا ریاض کر کے سچے خوابوں تک رسائی حاصل کر سکے؟ دیکھیے سچے خواب تو صحیح معنوں میں جو شخص طہارت سے رہتا ہو، اور میں ہر ایک کو کہتے رہتا ہوں اپنے لیکچر میں کہ جب آپ سوئیں تو وضو بنا کے سوئیں۔ اگر آپ طہارت پاکی کے رہیں گے تو آپ کو اچھے خواب آئیں گے، آپ کو بہترین خواب آئیں گے۔
अगर आप तहारत से नहीं रहेंगे तो फिर वो शैतानी चीज़ें शैतानी ख्वाब दिखाती हैं। अच्छा, तो तहारत से रहेंगे, अच्छी बात करेंगे, दीन की बात करेंगे, मक्का मदीना की बात करेंगे, जो आप है उसकी बात करेंगे, तो आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। और ख्वाब आने से पहले ये होता है कि जब आप बार बार उस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं उम्रा करना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ, बार बार किसी से जिक्र करते हैं, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है। जब ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ये काम करके देता है। जब बार बार इसको ख्वाब आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ये तख्लीक करके आपको देगा और एक दिन आप जाएंगे। सही, जी जी, ये होता है इसका। ओके। अच्छा मुफ्ती साहब, आप बताइए, क्या ऐसा होता है कि कुछ, जिस तरह मुझे याद है कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि महीने की इन तारीख़ों को ख्वाब सच्चे होते हैं और इन तारीख़ों को ख्वाब सच्चे नहीं होते, या ये वक्त होते हैं कि इस वक्त से पहले जो ख्वाब आता है वो सच्चा होता है, और मतलब दोपहर में अगर जो ख्वाब आता है कैलूला फरमाता है वो ख्वाब जो है उसकी कोई हकीकत नहीं होती। तो क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, आप सही तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। असल में एक पूरी साइंस है ताबीर के हवाले से, और इसके ऊपर बाकायदा किताबें उलमा ने मुरतब की हैं, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि स्क्रूटनी नहीं होती, और यहाँ ऐसा भी होता है कि 1 महीने में आप ये सीख लें और 2 महीने में आप ये सीख लें, तो ऑथेंटिसिटी उसमें है या नहीं है ना। और फिर जब हम बात करते हैं माबादत तबीयत के हवाले से, तो उस वक्त तो ये चीज़ें वैसी इंसान के अंदर ऐसी दिलचस्पी का सामान पैदा कर देती हैं, तो वो बंदा देखता नहीं कि जी ऑथेंटिक राइटर है कि नहीं है, जिसने लिखी है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, बस ख्वाब की ताबीरों की किताब खरीदे पे खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उसको देखते नहीं, टाइटल देख। इसमें जो है ना ऑथेंटिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो उलमाए मुअब्बिरीन हैं उन्होंने सच्चे ख्वाब के हवाले से पहली बात तो ये है कि ख्वाब इंसान सच्चा ख्वाब जैसे आप कह रहे हैं, यानी कि जिसकी ताबीर रूनुमा हो जाए और जैसा देखा वैसे ही हो जाए, तो ये इंसान की अपनी तरफ से नहीं है, ये मिन जानिबिल्लाह होता है। अच्छा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की जानिब से है। अपनी रियाजत से बंदा कोई ऐसा ख्वाब नहीं देख सकता जिसकी ताबीर उसको बाद में पूरी होती हुई दिखाई दे। हाँ, अच्छे मनाजिर, अंबिया कराम की ज़ियारात, औलिया कराम की ज़ियारात, या जैसे इन्होंने मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, या अच्छे चीज़ों की देखना, ये रियाजत के ज़रिए हो सकता है। और उसके लिए जैसे बावुज़ू सोना और अक्ल हलाल रोज़ी वगैरह खाना, अच्छी सोहबतें इख्तियार करना, इसका बड़ा असर होता है। बिल्कुल सही। ये जो तारीख़ों के हवाले से है, तो तारीख़ों के हवाले से तो उलमाए मुअब्बिरीन ने कोई ख़ास तारीख़ें नहीं बताई हैं कि इन तारीख़ों के ख्वाब सच्चे होते हैं। अलबत्ता वक्त के हवाले से बड़ी अहमियत है, और वो भी हदीस मुबारका के अंदर है कि जो रात के आखिरी पहर में, यानी फजर की नमाज से पहले का जो वक्त होता है, जो तहज्जुद का वक्त जो गिरदाना जाता है उमूमन, इस वक्त के जो ख्वाब होते हैं, या ऐसा ख्वाब जब ख्वाब आप देख रहे हो फिर आपको फजर की अदानों की आवाज़ आना शुरू हो जाती, इस तरह के जो ख्वाब होते हैं वो दर हकीकत ताबीर के लिए काबिल कबूल होते हैं। सिर्फ उन्हीं की ताबीर बयान की जा सकती है, बाकी जो है वो हदीसुन नफ्स होती है, उसकी ताबीर की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा महमूद साहब, ये बताइए कि ये जो डरावने ख्वाब होते हैं, जब बुरे ख्वाब, जिन्हें ख्वाब देखने के बाद इंसान अचानक ऐसे करता है, ये वाले जो ना उठ के बैठ जाता है, पानी ढूंढ रहा होता है, ये क्यों होते हैं? ये इनके बारे में बताइएगा। एक बुरा ख्वाब बन के मेरा प्रोड्यूसर मेरे कान में आवाज़ें लगा रहा है ब्रेक की, मैं क्या करूँ? एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आज हम ख्वाब और उनकी हकीकत और ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। महमूद साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डरावने ख्वाबों के बारे में, ऐसे ख्वाब जो हमें नींद से उठने पे मजबूर कर देते हैं और उसके बाद जो है ना वो नींद हमसे मीलों दूर चली जाती है। इस बारे में बताएं कि ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं और क्या इनसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, असल कहने की बात यह है कि जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप कोई गलत रवैया इख्तियार करेंगे, हर वक्त कोई गलत फ़ेल में रहेंगे, किसी गलत बात पे रहेंगे, उस पर ज़्यादा कसरत से आप उसकी बात करेंगे,
تو پھر آپ کو ڈراؤنے خواب ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں جو ہماری اپنی نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں جی جو وہ آپ کو خواب میں دکھاتی ہیں. اچھا. اسی طرح جیسا کہ کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ڈرونی فلم یا کچھ دیکھے, تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ ہو جاتا ہے. پھر آپ جب سو جاتے ہیں تو ظاہر شعور سو گیا, لاشعور کام کر کے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کام دیا, میں یہ کام کر کے دے رہا ہوں. اور جیسا آپ نے کہا اٹھ جاتے ہیں, یہ سب کانشیس مائنڈ میں دیکھیے, ایسے تو آپ دوڑ کر آئیں تو میں آپ کا بلڈ پریشر چیک کروں گا, وہی ہوگا. اسی طرح خواب کی شکل میں آپ دوڑیں گے تو جب بھی دیکھ لیں بلڈ پریشر وہی ہوگا, بالکل وہی ہوتا ہے. میں نے ٹیسٹ کر کے, ہاں, کیونکہ کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ کام کر رہا ہے, تبھی آپ گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں. آپ کا بی پی ہائی ہو, پانی پلا, یہی ذکر تھا نا آپ کا. ایسے ہی مطلب. اور اس طرح جو نگیٹو بات کرتے ہیں ان لوگ کو ایسے خواب آتے ہیں کہ وہ دوڑ رہا ہے, دوڑ نہیں سک رہا ہے, کوئی پیچھے دوڑا رہا ہے. آتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ, کسی چیز میں چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, چڑھ نہیں رہا ہے, تو کیا ہے اس کے دماغ میں تمام نگیٹو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. کسی اونچی دیوار سے نیچے گرنا اور گرنے سے پہلے ہی آنکھ کھل جانا اور اس کے بعد اور جو سانس لوگ پھولا ہونا. نگیٹو ہوتے ہیں, نگیٹو بات کرتے ہیں, کوئی چیز پوری نہیں ہوتی, تو وہ ہر وقت یہی ذکر کر رہے. تو انہی کو پھر خواب کی شکل میں کوئی کہتا ہے مجھے سانپ نظر آ گیا, کچھ بھائی رحمان رحیم کا نظر کیوں نہیں آ رہا, مکہ مدینہ نظر کیوں نہیں آ رہا. آپ کس لیے اس فیلڈ میں چلے گئے, ہر وقت برا سوچ رہے ہیں, سوچو تو وہ آپ کی تخلیق کر رہا ہے دماغ آپ کو. بالکل صحیح. تو آپ اس وقت چینج کریں, آپ کو اپنے آپ کو چینج کریں. اچھے خواب بھی تو دیکھ سکتے ہیں, تو ہر وقت آپ برے خواب کے چکر میں کیوں پڑے. اس لیے شیطانی خواب وہ آتے ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ خواب اور استعارہ استخارہ خواب اور استخارے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے استخارہ خواب کے ذریعے بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے نا, تو اس بارے میں بتائیے. پہلے تو میں برے خواب کے حوالے سے تھوڑا سا حدیث مبارکہ میں جو معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ خواب کی 3 قسم ہوتی ہے نا. ایک تو حدیث النفس, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب بار بار اشارہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ڈراؤنا منظر دیکھا, کوئی چیز ذہن پہ سوار کر لی. دوسرا شیطان کی طرف سے بھی برے خواب دکھائے جاتے ہیں, وہ ایک مومن کو, ایک انسان کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ خوف زدہ سے محسوس ہو جاتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں. اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, تو فرمایا اپنے لیفٹ جانب الٹی طرف 3 مرتبہ تھوکے, دھتکارے, اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ بیوی سو رہی ہو تو وہ اپنی سائڈ تھوڑی سی چینج کرے, بیٹ کا سرانہ چینج کرے لیفٹ سائڈ پہ, تو وہ تھوڑا سا تھتکارے 3 مرتبہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور کروٹ بدل کر سو جائے. یہ حدیث مبارکہ سے میں اس کا طریقہ بالکل صحیح ہو گیا. اب بتائیے استخارہ جو ہوتا ہے وہ خواب کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ بتائیے. ہاں, اس میں اصل میں ہوتا ہے کہ ہم سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں جو مسنون طریقہ کار, اور دعا پڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں. تو اس دعا میں اب جو خواب آئے گا تو وہ من جانب اللہ ہوگا. تو اس میں اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام مناسب ہے یا غیر مناسب. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. تھینک یو سو مچ محمود عالم صاحب. پروگرام کے پہلے حصے کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچا. بہت ساری باتیں باقی ہیں, میں جانتا ہوں میرے مہمان بھی یہی سوچ رہے ہیں, آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں, مگر بہت جلد ہم دوبارہ پھر ایک نشست رکھیں گے جس میں اس تفصیل سے بات ہو سکے گی. ہمیں اس وقت بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.